ہاں جی، کل آیت نمبر 64 سورہ آل عمران، تیسرا پارہ۔ کل فرما دیجئے یا اہل الکتابی، یا آ گیا اے، یا محمد یا اللہ کہتے ہو نا، تو اے کون؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب میں کون کون آ گیا؟ یہود اور نصارہ دونوں آ گئے۔ پیچھے سورہ بقرہ میں جب ہم نے پڑھا تھا تو یا بنی اسرائیل، یہود کا قصہ زیادہ تھا۔ یہاں یہود و نصارہ دونوں کو اکٹھا تخاطب ہے، دونوں اہل کتاب کہہ کے دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا، اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ جی نے کہہ دیا تعالو، تم آؤ، الا، اس طرف، کلماتن، وہ بات جو، سوائن، برابر ہے، بیننا، ہمارے، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ کہاں پڑھا تھا سواؤن اس سے پہلے؟ سوچ کے بتائیے باجی، روز سورہ بقرہ پڑھ دیو، اے دسو کتنے پڑھیا؟ سواؤن علیہم انذرتہم، ہاں تو سواؤن یاد رکھو نا، سواؤن برابر ہے، برابر ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل کتاب لوگوں سے کیا کہنا ہے؟ آ جاؤ تم ایک اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ اب یہ برابر ہے کا مطلب کیا ہے؟ کامن ہے، مشترک ہے، تم بھی وہ مانتے ہو، ہم بھی وہ مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آگے اللہ جی اس کی تشریح کر لے ہے، الا نعبد الا اللہ، یقیناً ہم ہم نہ عبادت، چھوڑ دیا کچھ نہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں عبادت کریں گے الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی۔ اب دیکھیے اللہ جی یہ بات کہہ کے کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں تم جس کو پوج رہے ہو وہ الہ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں بھی یہی کہا تھا، یہود کو بھی یہی کہا تھا، نصارہ کو بھی یہی کہا ہے، اور مسلمانوں کو بھی یہی کہا ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ کہا اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، آؤ ہم سارے اس بات پہ آ جائیں جو اللہ نے آپ سے بھی کہی ہے اور ہم سے بھی کہی ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ ہم اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اپنے ایک الہ کے، جو اللہ اکیلا احد صمد لم یلد ولم یولد ہے، اس کی۔ کلیئر؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور لا نہیں، نشرکا ہم شرک کریں گے اس کے ساتھ، کاف آگے آ گیا، بہی ساتھ، شیعہ کسی کو بھی، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وہ یکتا ہے، وہ خود اپنی طاقت میں کل ہے، اس میں کوئی کجی کمی کمزوری نہیں ہے، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی ہے، وہ ساری طاقتوں کا خود مالک ہے۔ یہ کہا اللہ جی نے۔ ولا، اور نہ، یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور لا نہ، یتخذ پکڑیں گے ہم، بعضنا بعضا ایک دوسرے کے، اربابا من دون اللہ، مطلب
رب اربابن، رب کون ہوتا ہے؟ پروردگار، ہماری پرورش کرنے والا، ہماری جانوں کا مالک، ہمارا رازق، خالق، مالک وہ۔ اب ہم نہ بنائیں گے کسی کو، ایک دوسرے کو اپنا رب اللہ کے سوا، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پروردگار نہ مانیں گے، صرف ایک ہی ذات کو ہم اپنا خالق، مالک، پروردگار مانیں گے۔ 3 باتیں گئیں، دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ پہلی بات کہی ہم کسی کی عبادت نہ کریں گے، دوسری بات کہی ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں گے، تیسری بات یہ کہی کہ ہم صرف اس کو پروردگار، دینے والا جانیں گے، اور کسی کو اس کے ساتھ من دون اللہ، اس کے علاوہ کسی کو، اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہ مانیں گے۔ اربابا، اب دیکھیے اس کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ عدی بن حاتم جو تھے وہ تھے حاتم طائی کے بیٹے، اور وہ عیسائی تھے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان سے کہا کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے اخبار اور روحان کو اللہ مانتے ہیں، یعنی اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو اللہ مانتے ہیں، تو ہم تو ان کو اللہ نہیں مانتے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور کہا کیا وہ جو حق کہتے ہیں آپ اس کو حق مانتے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ بات کہی ہے کہ حرام و حلال کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو ان کے جو علماء، پادری، روحان جس کو حلال کر دیتے تھے وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، وہ جس کو حرام کر دیتے تھے یہ اس کو حرام کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا تمہارے جو علماء تمہیں کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے تو تم ایسے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جی یہ تو ہم کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہی رب ماننا ہے۔ مجھے اس کی وضاحت کیوں کرنی پڑی کہ آپ نے، میں نے اس کو حرام اپنے اوپر نہیں کرنا جو رب نے حلال کر دیا۔ جو رب نے حلال کر دیا وہ حلال ہی ہے، وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، ہمیں اللہ کی بات کو سمعنا و اطعنا کرنا ہے، سننا ہے اور کہنا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو اللہ جی آپ نے کہہ دیا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، دوسرا کوئی جو مرضی۔ ہم نے دیکھا کتنے پیر فقیر، اور میں اس سے آگے نہیں کچھ کہہ رہی، وہ اے نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ دیکھیے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا تو وہ عارضی طور پہ آپ کو منع کرتا ہے، کھانسی آ رہی ہے کھٹا نہیں کھانا، ایسے ہی نا، بخار آ رہا ہے 4 دن روٹی چھاڑ دیو، 2 دن روٹی چھاڑ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حرام کر دیا گیا، وہ حرام نہیں ہے۔ جو یہود تھے، پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ہوئی، انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ حضرت یعقوب کو کوئی بیماری تھی تو ڈاکٹرز نے ان کو وہ منع کیا، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، قوم کو لوگوں نے بعد میں خود ہی اس کو حرام کر دیا۔ جب
مسلمانوں نے اونٹ کا گوشت کھانا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہمارے لیے تو یہ حرام تھا، آپ اس کو حلال کر رہے ہیں۔ اللہ جی نے قرآن میں کہا، میں نے کہاں حرام کیا ہے، میرے سامنے لا کے دکھاؤ مجھے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ میں نے تو حرام کیا ہی نہیں۔ اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو لاؤ۔ اصل بات کیا ہے، تورات کو ٹوٹلی چینج کر دیا گیا ہے۔ ایک کتاب ہے تالمود، اس میں جو یہود ہیں سارے، وہ تورات سے زیادہ عملی پریکٹس تالمود کی کرتے ہیں، اور تالمود میں بہت زیادہ چینج کر کے تورات کو انٹر کر دیا گیا ہے، اس کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہودی صرف یہودی کے لیے قابل احترام ہے، باقی سارے انسان جانوروں کی طرح ہیں ان کے لیے۔ وہ جھوٹ بولیں ان کے ساتھ، وہ ان کا مال کھا جائیں، وہ دغا دیں، وہ فساد کریں، یہ سب جائز ہے، یہ تالمود میں لکھا گیا ہے، اور یہودی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب سارا کچھ چینج کیا ہے تو رب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جی کہہ رہے ہیں جب تم، اللہ کے نبی اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اللہ کے حرام کو حلال کر دو گے اور حلال کو حرام کر دو گے تو پھر سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مان لیا ہے، تو یہ شرک ہے، سیدھا سیدھا شرک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہی ہے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا، تو آپ کہیے، اشہدوا، گواہ رہنا، بِأَنَّا، بے شک ہم، مسلمون، اطاعت گزار ہیں، مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کس بات سے؟ یہ جو ساری بات آپ کو سمجھائی ہے، میں نے بتائی ہے کہ اللہ کو اللہ ماننے کے لیے اس کے حرام و حلال کو بھی ماننا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں مانتے تو پھر ان کو جاؤ، ہم گواہ رہنا آپ بھی کہ ہم سارے اللہ کے حکم یہ والے حرام حلال ماننے والے ہیں اور مسلمان ہیں۔ تم یہود و نصارہ نہیں مانتے ہو تو نہ مانو۔ کتاب تخاطب سامنے کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لوگو۔ ٹھیک ہے؟ آگے کیا کہا؟ اب پھر وہی اللہ جی نے ریپیٹ کر دیا، یا اہل الکتابی لما تحاجون، اے اہل کتاب کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ فی الانجیل الا من بعدہ، اور پڑھیں گے من بعدہ۔ اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، اور تورات اور انجیل تو نہیں نازل ہوئی، ہاں مگر الا من بعد ہی، ان کے بعد نازل ہوئی۔ اب اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور ہے، 3 طرح کے لوگ ہیں مکہ میں، مدینہ میں بھی وہی تھے۔ پہلے جو ہیں وہ مشرکین عرب ہیں، دوسرے یہود ہیں، تیسرے نصارہ ہیں۔ اب دیکھیے، جو مشرکین عرب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارا دادا بھی حضرت ابراہیم ہی تھے۔ جو یہودی ہیں وہ بھی یہ مان رہے ہیں
کہ حضرت ابراہیم ہمارے دادا نبی تھے، جو نصارہ ہیں ان کی لڑی بھی وہیں سے جا کے لگتی ہے۔ تو یہ تینوں حضرت ابراہیم کو تو سچا نبی مان رہے ہیں، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ آگے اللہ جی نے اس کی وضاحت کی ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جھگڑے مت کرو۔ ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں تم وہ لوگ، ہاں جج تم حجت کرتے ہیں، جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں تم سے، فیما اس میں لکم جو ہے تمہارے بہی علم میں، یعنی دیکھو تم لوگ اب تک جو حجت بازی کر رہے تھے وہ اپنے علم کی وجہ سے کر رہے تھے۔ فلما تو حاجون فیما لیس لکم بہی علم، تو اب تم ایسی چیز کے ضمن میں حجت بازی کیوں کر رہے ہو؟ لیس لکم بہی علم، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہے ہی نہیں، یعنی جس بات کے بارے میں آپ کے پاس علم موجود تھا اس پر تو بحث بنتی ہے، تو جس بات کا علم تمہارے پاس ہے ہی نہیں اس پر حجت بازی اور جھگڑے کیوں کر رہے ہو؟ واللہ اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو، ما کان نہیں تھے ابراہیم یہودین یہودی ولا نصرانی نہ ہی نصرانی، ولیکن نہ تو وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے حضرت ابراہیم، ولیکن کانا لیکن تھے حنیفم مسلمہ پکے سچے یکسو مسلمان۔ قرآن حضرت ابراہیم کی بے حد تعریف کرتا ہے۔ آج تک جب جب آپ درود پاک ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ ان پر بھی درود بھیجتے ہیں، انہی کی نسل میں، چاہے وہ حضرت یعقوب کی لڑی تھی یا حضرت اسماعیل والی لڑی تھی، دونوں میں ہی نبی آئے، ان سب کے دادا حضرت ابراہیم ہی تھے۔ آگے کیا کہا؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، میں نے کیا اور وہ نہیں مشرکوں میں سے تھے، میں نے کہا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ہاں جی، اب یہاں انا یقیناً بے شک سب سے زیادہ قربت اولا ناس ان لوگوں کی ہے بے ابراہیم کے ساتھ، للذین اتبعوہ جو ان کا اتباع کرتے ہیں۔ اللہ جی یہود و نصارہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سارے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم، ہم نسل ابراہیمی سے ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ابراہیم کے سب سے زیادہ قرابت دار کون ہے جو ان کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، اتباع کا لفظ بول رہا ہے۔ اور یہ بات اللہ جی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں سمجھائی ہے، ہمیں بتائی ہے۔ اور کچھ نہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے، آپ جس کی صحبت میں رہیں گے جنت میں بھی اس کی صحبت میں رہیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ جی نے یہ کہہ دیا، آپ کو یاد ہوگا جب حضرت نوح کا بیٹا طوفان میں ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح سے اللہ جی نے کہا، حضرت نوح اللہ جی کو کہتے ہیں اللہ پاک تو نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ جی نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ تمہاری تعلیمات پر نہیں ہے، وہ
گمراہوں میں سے ہے۔ تو کون ہوتا ہے اہل نبی کا؟ وہ جو نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ اللہ جی ہمیں سب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کا دعویٰ کرنے والا یا اس کے قریب وہ شخص ہوگا جو ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ تم حضرت عزیر کو اور تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانا بند کر دو۔ حضرت ابراہیم نے کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا، تم بھی نہ بناؤ۔ تم جو بنا رہے ہو تو تم حضرت ابراہیم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ وَخَاضَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ وہ نبی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، یعنی نسبت ابراہیمی کے حقدار اللہ کے یہ نبی ہیں اور ان کا اتباع کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے۔ واللہ ولی المومنین، یقیناً اللہ مومنوں کا ساتھی ہے۔ ودت، چاہتے ہیں، آرزو مند ہیں، خواہش رکھتے ہیں، طائفتن، ایک گروہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، لو، اگر یا کاش، یدلونکم، وہ تم کو گمراہ کر دے، وما یدلون، نہیں وہ گمراہ کر سکیں گے، الا انفسہم، سوائے اپنے نفسوں کے، وما یشعرون، اور یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ مسلمان جب ایک دفعہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی تعلیمات سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں، جان مال اپنی سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے یہ خواہش رکھتا ہے کہ آپ جتنے مسلمان ہو چکے ہیں ان سب کو دوبارہ سے گمراہی میں لے آیا جائے، سارے اپنا مذہب تبدیل کر دیں، دوبارہ سے یہودی بن جائیں، نصرانی بن جائیں یا مشرکین عرب میں آ جائیں۔ تو پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور اس بات کا نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں، وما یضلون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر سکیں گے۔ مسلمان جو ایک دفعہ مسلمان ہو چکا ہے اس کو یہ گمراہ نہیں کر پائیں گے۔ یا اہل الکتاب، پھر اللہ جی نے اہل کتاب کو پکار کر کہا، لما تکفرون بآیات اللہ، نہ کرو تم انکار اللہ کی آیات سے، اور تم تو تشہدون، خود گواہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ جی نے ساری کتابوں میں ہر جانے والا نبی آنے والے نبی کی بشارت دے کر جاتا تھا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دے کر گئے تھے، اور یہ بھی بتا کے گئے تھے کہ آنے والا نبی نبی آخر الزماں ہوں گے۔ اور پھر جیسا میں نے کہا کہ 146 آیت سورہ بقرہ کی ہے جس میں اللہ جی یہ بتاتے ہیں کہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ پھر اس کی وضاحت میں نے آپ کو بتایا، ورقہ بن نوفل کے پاس بی بی خدیجہ لے گئیں وحی کے نزول کے فوراً بعد، جب غار حرا سے حضور آئے تو انہوں نے ان کو، حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا
کہ یہ میرے اوپر وحی آئی ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ ورقہ بن نوفل ان کو بتاتے ہیں کہ وہ جبریل امی تھے جو آپ کے پاس آئے، اور ہماری کتابوں میں درج ہے کہ اور آپ کا پر وہ فرشتہ وحی لے کر آیا تھا۔ تو حضور کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ یہ گواہی کس نے دی ہے؟ نصارہ کے گھر سے، عیسائی تھے وہ، اور پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے ہجرت پر مجبور کر دے گی، نکال دے گی، لیکن اگر میں زندہ رہا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا، وہ عالم تھے، ان کو پتا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ ساری بات درج ہے۔ اس طرح پھر آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب شام کے سفر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ گئے تو وہاں کا جو تھا راہب، اس نے کیا کہا تھا؟ حضور کے چچا کو بلا کے کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، ان کو یہاں مت رکھو، اگر میری قوم کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ پھر ابو طالب جو تھے وہ فوری طور پہ حضور کو لے کے واپس آ گئے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں یہ کیا بات ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کو میں نے کھولا ہے کہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ کہ یہ نبی ہیں، یہی نبی ہیں، اور تم ان کو اپنے بیٹوں سے زیادہ بہتر پہچانتے ہو، اس لیے تم گواہ ہو اللہ کے نبی کی، تم اہل کتاب ہو، تمہیں ساری باتوں کا پتہ ہے، تمہیں یہ بھی پتہ ہے نبی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک نبی آنا ہے جو حضرت اسماعیل کی لڑی سے ہوگا۔ تو پھر تم ان کی گواہی کو سچی گواہی دو، زدم زدی میں آ کے نبی کو نبی نہ ماننا گناہ ہے، ایسے نہ کرو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے حضور کو ماننے والے بنتے، کیونکہ تم تو جانتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہی آنا ہے۔ اب یہ صرف اس غرض سے کہ ہماری جو چودراہٹیں اور ہماری جو کرسیاں ہیں، اگر ہم نے ان کو نبی مان لیا تو پھر یہ ہم سے اوپر آ جائیں گے، ہمارے اوپر حکومت کریں گے، پھر ہماری کرسی ہمارے ہاتھ سے جائے گی۔ اس غرض سے یہود و نصارہ حضور کی نبوت کا انکار کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لمن تلبسون الحق بالباطل، نہ تم چڑھاؤ حق پر باطل کا ملمہ، باطل میں حق کو نہ چھپاؤ، جھوٹ جھاٹ چڑھا کے اس گواہی کو جو سچی ہے جھوٹا مت ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ملمہ چڑھا کے مت پیش کرو۔ پھر کیا کرو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپا رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم حق کو اچھی طرح جانتے ہو۔ جب تم حق کو اچھی طرح جانتے ہو تو پھر اس کی گواہی دو۔ کیا ہے حق؟ منا، یہ حق کس کے لیے آیا ہے؟ بول دو۔ وہی حق ہے کہ یہ نبی ہیں، تم جن کو نبی نہیں مان رہے وہی نبی ہیں۔ یہی حق ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ صاحب قرآن ہے، یہ حق ہے۔ تم اس کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، ایسا مت کرو، اس کو مت چھپاؤ۔ تکتمون الحق،
تم حق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو تو حق چھپ نہیں سکے گا، یقیناً حق سامنے آئے گا، تو آپ ایسا کرنے میں ناکام رہو گے۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہو کہ ہم حق کو باطل کے اندر چھپا دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، پھر تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے۔ قال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ، طائفہ اردو میں بھی مستعمل ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ۔ کیا ہے یہ بات؟ یہ انہوں نے ایک سازش تیار کی، کس نے؟ اہل کتاب نے۔ اس میں یہودی بھی شامل ہے اور اس میں عیسائی بھی شامل ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ صبح کے وقت اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھو، پانی دے دیں ان کو، صبح کے وقت اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھو اور پھر وہاں آپ سارا اللہ کے نبی پر کے پاس بیٹھ کے بیعت کر لو اور ایمان لے آؤ اور سارا دن وہاں گزارو۔ جب سارا دن وہاں گزارو گے تو شام کو آ کے انکار کر دینا۔ اس طرح یہود و نصارہ جو ہوں گے وہ سازش کر رہے ہیں کہ تم صبح کو اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ جانا اور کیا جھوٹ موٹ ایسے ہی ملمہ چڑھا کے سازش ہے، پھر آ کے کہہ دینا سانوں تو سمجھ نہیں آیا کچھ بھی۔ ایسی ایک اور سازش ہم نے پہلے پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ اساطیر الاولین۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مایوسی ہوتی ہے مجھے۔ پرانے لوگوں کے قصے۔ یہ کیا تھی سازش؟ کہ جاؤ اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھو، وہاں بیٹھ کے جب تم اٹھ کے واپس آؤ گے تو لوگ تم سے پوچھیں گے جاؤ تم گئے تھے بیٹھے تھے کیا سنا تھا، تو تم کہنا او ہوئی کچھ نہیں ہے گا، پرانیاں لوکاں دیاں داستاناں نے جڑیاں اس دین وچ کہیں گئیاں نے۔ یہ کہہ دینا، یہ بھی سازش تھی۔ اور یہ وہی سازش ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیں، ہم وہاں جا کے بیٹھیں گے آپس میں۔ یہ ایک گروہ پورا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چلے جائیں گے، اچھا دیکھو ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس محفل میں چلے جاتے ہیں اور پھر کیا کریں گے، پھر سویرے جھوٹھی موٹھی تا جا کے کہہ دینے ہم تو ایمان لے آئے، سان تسی کلمہ پڑھا دیو، وہ کلمہ پڑھا دیں گے۔ شام کو ہم نے کون سا ایمان لانا ہے، شام کو ہم کہہ دیں گے کہ کچھ نہیں لبا سانوں تو۔ اب جب یہ معاملہ تھوڑا بڑا تو اس پر اللہ کے نبی نے مرتد کی سزا قتل کو جاری کیا کہ جو مسلمان ہو جانے کے بعد دوبارہ کافر ہوگا تو اس کی سزا قتل ہوگی۔ یہ آج بھی جاری ہے۔ اب کیوں ایسا کیا گیا؟ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش سے بچنے کے لیے کہ جھوٹے طریقوں سے مسلمانوں کو جو پھنسایا جا رہا ہے ایسا نہ کیا جائے۔ آگے کہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا، اس کی آپ کو سمجھ آگئی 72 کی؟ پھر سے دیکھ لیں۔ ایک گروہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاتا ہے، بالذی اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، الذین ان لوگوں پر، آمنو وجہ النہار صبح کے وقت ایمان لے آتا ہے، وکفرو اور انکار کر دیتا ہے، آخرہ اس دن کے آخر میں۔ ٹھیک ہے، اب کلیئر ہو گیا نا؟ لعلہم یرجعون، پھر شاید کہ
लअल्लहुम वो यरजिऊन वापस पलट आए। कौन वापस पलट आए? मुसलमान जो हो चुके हैं, मुसलमान लोग हमारी इस साजिश से वो दोबारा फिर गुमराही पे आ जाएं, चाहे वो यहूदियत है, चाहे वो मुशरिक हैं, चाहे वो नसारा हैं। इस साजिश के जरिए मकसद ये है जो सारे लोग मुसलमान हो गए हैं उनको पलट के दोबारा गुमराही मिली है। ये अल्लाह जी हमको बता रहे हैं। आगे कहा वला तुमिनु इल्ला लिमन तबया दीनकुम, और देखो किसी की बात ना मानना। तो मैनू ईमान लाना, बात उनकी मान लेनी है ना। इल्ला हाँ लिमन तबया दीनकुम, तुम अपने दीन की पैरवी में ही रहना। क्या बात है। बीच में से डर तो ये भी था ना कि अल्लाह का दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैला रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनकी तालीमात से हमारे बंदे भी उन अल्लाह के नबी के साथ मिल जाएं। तो ये बात उनको कही जा रही है, ना ईमान लाना तुम उनकी बातों पर, बल्कि अपने दीन पर ही कायम रहना। इस इरादे से जाना कि सुबह सुननी है बातें, शाम को इनकार कर देना है, और अपना राज अपनी कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं देनी है। वापस अपने दीन पे वापस आ जाना। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, इन्नल खुदल्लाही, हिदायत तो वो है जो अल्लाह हिदायत देता है, यानी जिसको चाहे हिदायत दे देता है। किसी के कहने से नहीं होता, दिल फेर देता है कि वही दिलों को फेरने वाला है। जिसको हिदायत चाहता है देना, तो फिर क्या होता है, उसको दीन का फ़हम अता कर देता है। अल्लाह हमें उनमें शामिल करे। आयु ताअहदुन मिसला मा ओती तुम। अब क्या है, ऐसा ना हो के यूता वो दे दें, क्या अहदुन कोई एक ऐसी चीज़, मिसला उसी की तरह, मा ओती तुम जो तुम्हें दी गई हो। ऐसी यानी अपनी कोई चीज़ जो तुम्हें दी गई हुई है, ऐसा ना हो कि वो भी आपको वहाँ मिल जाए। इसलिए साबित कदम रहना अपने दीन पर, और मुसलमानों के दीन पे ना चले जाना कि उसकी है। औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, या फिर तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के पास हुज्जत कायम कर लें। कुल फरमा दीजिए, इन्नल फज़ला बियदिल्लाही, सारा का सारा फजल तो यद हाथ को कहते हैं, अल्लाह के हाथ में है। क्लियर हो गया। यूतिही मन यशा, वो अता करता है जिसको वो चाहता है। आगे कहा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वुसअत वाला है। कहाँ पढ़ा था ये लफ्ज़, और जानने वाला। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, ठीक है। अब आपको भूलेगा नहीं, इसलिए मैं ये साथ मिसाल देती हूँ। ऐसे याद आ गया कि ये वासिउन जब अल्लाह जी कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो कुर्सी जब आपने पढ़ा है कि अहाता किए हुए है सारे आलम का, यहाँ इतना वसी इल्म है अल्लाह का, इतनी वुसअत वाला है मेरा रब। यख्तसु मुख्तस कर देता है बेरहमते ही, वो अपनी रहमत को, मन यशाऊ जिसके लिए वो चाहता है,
واللہ ذو فضل العظیم، یقیناً میرا رب انتہائی فضل کا مالک ہے۔ میرا خیال ہے یہاں ختم ہو رہا ہے ٹاپک، آگے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اس کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج 7 تاریخ ہے۔